لله رب العالمين وبه نستعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم وقال في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله صدق الله العظيم قابل احترام عمائدین قوم ملت اور اسٹیج پر تشریف فرما نہایت ہی معزز علماء کرام، حفاظ کرام و ائمہ کرام، سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ زندہ قوم ہے اور آپ کی رہبری کرنے والے، رہنمائی کرنے والے اس عمل سے وہ اپنا ایک پیغام، ایک مثال دے رہے ہیں کہ ہم زندہ قوم کی رہنما اور رہبر ہے۔ آپ تمام حضرات کا یہاں آنا بظاہر آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ ہمارا یہاں تشریف آوری مدرسے کی زمین جائیداد کو بچانے کے لیے اور درگاہوں کی زمین جائیداد کو بچانے کے لیے، خانقاہوں کی زمین اور جائیداد کو بچانے کے لیے تشریف آوری ہوئی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ بظاہر یہ نہیں، حقیقتاً آپ کا یہاں آنا اللہ کی ملکیت کو بچانے کے لیے تشریف آوری ہوئی ہے۔ آپ کی تشریف آوری اللہ کی ملکیت کو بچانے کے لیے ہوئی ہے، کیونکہ جو چیز مسجد کے نام پر، مدرسے کے نام پر، خانقاہوں کے نام پر، درگاہوں کے نام پر، اسی طریقے سے دیگر چیزوں کے لیے وقف کی جاتی ہے، وہ اللہ کی ملکیت پہ چلی جاتی ہے۔ آپ کا یہاں آنا اللہ کی ملکیت کی حفاظت کے لیے ہے۔ آپ اس اہمیت کو سمجھے، آپ کسی علماء کرام کے اعلان پر نہیں بلکہ اللہ کا اعلان ہے، اے ایمان والو کونو انصار اللہ، اللہ کی مدد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیا تم کو اللہ کو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ کے دین کی مدد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قرآن کریم کا پیغام ہے، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرنا چاہتے ہو، تم اپنی مدد چاہتے ہو تو اللہ کی مدد کرو، اگر تم اپنی مدد چاہتے ہو تو اللہ کی مدد کرو۔ اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کی مدد اللہ کی دین کی مدد ہے۔ آج وقت کا سب سے بڑا تقاضا فرائض کے بعد اللہ کی ملکیت کو بچانا ہے۔ اللہ کی مدد کیسے ہوگی؟ قرآن دوسری جگہ اعلان کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قولوا، اے ایمان والو اللہ کے مدد کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ وقف کے زمین جائیداد کو بچانا، اللہ کی ملکیت کو بچانا، یہ وقت کا سب سے بڑا تقاضا، سب سے اہم تقاضا ہے۔ ہم اپنی زمین جائیداد کے لیے لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، کیا ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ اللہ کی ملکیت پر گورنمنٹ، حکومت جھڑپنا چاہتی ہے، اس سے پہلے جو وقف کی گئی زمین ہے اس کو ہڑپنا چاہتی ہے، اور آئندہ جو وقف کرنے والے ہیں اس میں رخنہ اندازی کرنا چاہتے ہیں۔ اس منچ سے، اس پروگرام سے، اس سبھا سے ہم حکومت ہند سے مطالبہ کرتے ہیں، آپ کی خیریت اسی میں ہے اور ملک کی خیریت اسی میں ہے اور گورنمنٹ کی خیریت اسی میں ہے کہ آپ یہ قانون واپس لے لیں۔ آپ اسلام کو، اسلامی قانون کو مٹانا چاہتے ہیں۔ ہم وہ قوم ہے جو اللہ کے نام پر، نبی کے حکم پر جان قربان کر چکے ہیں، خون کی ندیاں بہا چکے ہیں۔ تم ہمیں کمزور سمجھتے ہو، تم ہمیں کمزور سمجھتے ہو، ارے ہمارے پاس کلمہ لا الہ الا اللہ کی دولت ہے، ہمارے پاس رسول اللہ کی دولت ہے۔ تم ہمیں کمزور نہ سمجھو، تم ہمیں کمزور نہ سمجھو، ہم تو طاقتور قوم ہے، ہم وہ قوم نہیں ہے جس قوم نے
اپنے نبی سے کہا تھا فقاتلا انا ہاہنا قائدون، ہم وہ قوم نہیں ہے، ہم علماء کے وارث، انبیاء کے وارث علماء یہاں موجود ہے، ہم انہیں وہ جواب نہیں دیں گے کہ تم جانے تمہارا کام جانے، تم جانے تمہارا مدرسہ جانے، نہیں نہیں، ہم تو وہ قوم ہے یہاں آ کر ہم نے ثبوت دیا ہم مردہ قوم نہیں ہے، ہم زندہ قوم ہے، ہم سوئے ہوئے ضرور تھے، ہم کو آپ نے جگا دیا، اب ہم انشاءاللہ سونے والے نہیں ہیں۔ آخری بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں، مسلم پرسنل اللہ بورڈ کے صدر محترم حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ بار بار یہ فرما کے دنیا سے چلے گئے، اے مسلمانوں، فرمایا اے مسلمانوں، اس ہندوستان میں اسلام اللہ کی تقدیر، اللہ کے فیصلے سے آیا ہے۔ اے مسلمانوں، اس ملک میں اسلام اللہ کی تقدیر، اللہ کے فیصلے سے آیا ہے، رہنے کے لیے آیا ہے، جانے کے لیے نہیں، جانے کے لیے نہیں آیا۔ اس لیے علماء کی آواز پر، ان کی آواز کو اپنی آواز سمجھے۔ مسلم پرسنل کی طاقت آپ ہے، وہ قوم ملت ہے۔ مسلم پرسنل کوئی بلڈنگ کا نام نہیں ہے، کوئی انسان کا نام نہیں ہے، یہ قوم ملت کا نام ہے۔ آپ کی طاقت، آپ کو جب بھی اس وقت کے لیے آواز دی جائے اور بلایا جائے تو ان علماء کی آواز کو، یہ قوم ملت کے رہبر رہنما کی باتوں کو اپنی بات سمجھ کر ان کی باتوں پر لبیک ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔